بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے لیے گجرانوالہ سے ہمیں محمد عارف نے خط لکھا ہے۔ عارف صاحب پوچھتے ہیں کہ صادق اور امین کے الفاظ سیاست اور میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہے ہیں اور بولے جا رہے ہیں، اور اب تو ان دونوں لفظوں کے لیے ایسے انداز اپنائے جانے لگے ہیں کہ جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید اس پر عمل کرنا ناممکن ہے، اور کچھ لوگوں کے بارے میں اگر صادق اور امین کا لفظ استعمال کر بھی لیا جائے تو وہ ان لفظوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پرانے زمانوں کے لفظ ہیں اور یہ اخلاقیات ایک زمانے میں تو شاید ہم تلاش کر سکیں، لیکن آج کے دور میں اس پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ کیا واقعی ہمارا رویہ اس حوالے سے درست ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ستم ظریفی ہے جناب کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور میں روز روشن کی طرح اور چمکتے سورج کی طرح جو باتیں بالکل واضح، نمایاں اور درست ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگ شک و شبے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ انکار بظاہر نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں جو انداز، جو رویہ اپنا رکھا ہے، وہ رویہ اور وہ انداز ایک طرح کا انکار ہی ہوتا ہے۔ یہ برملا کہا جاتا ہے کہ جناب سیاست میں آپ سچا انسان کہاں تلاش کر سکتے ہیں؟ تجارت میں امانت اور دیانت کیسے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ صادق اور امین کا لفظ تو اللہ کے رسول کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اب اس لفظ کو کسی دوسرے فرد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بالکل شیطانی وسوسہ ہے اور اس کی حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صادق عربی زبان کا ایک عام سمپل لفظ ہے۔ جو شخص بھی سچ بولے اسے صادق کہا جائے گا، جیسے ہم جو شخص بھی ظلم کرے اسے ظالم کہتے ہیں، جو عدل کرے اسے عادل کہتے ہیں، اور جو حکومت کرے اسے حاکم کہتے ہیں۔ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ فاعل کے وزن پر استعمال ہو رہے ہیں، تو صادق بھی اسی طرح کا ایک لفظ ہے۔ صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے یہ لفظ اس وجہ سے استعمال ہونے لگا کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ کو الصادق لوگ کہا کرتے تھے۔ اردو زبان میں الف لام کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے، یہ کسی قاعدے کلیے میں نہیں آتا، تو اس لیے الف لام کے بغیر اسے صرف صادق اور امین بول لیا جاتا ہے۔ لیکن کسی بھی اعتبار سے یہ لفظ کسی دوسرے فرد کے لیے استعمال کرنا غلط نہیں ہے۔ جس شخص نے بھی سچائی کی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر لیا اور سچ بولنا شروع کر دیا، وہ صادق بن جائے گا۔ اگر اس نے امانت کا خیال رکھا، اپنے لین دین میں، معاملات میں وہ بددیانتی نہیں کرتا، وہ دھوکہ نہیں کرتا اور جھوٹ نہیں بولتا، تو وہ امین کہلائے گا۔ اس میں قطعی طور پر کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اس کو تو باقاعدہ سوچنا چاہیے اور اسے اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسے نہ صرف ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے طرز زندگی اور ہماری شخصیت کا بھی یہی تعارف ہونا چاہیے، یہی پہچان ہونی چاہیے۔ دنیا بھر میں وہ تمام کمپنیاں جو مختلف کاروباری اعتبار سے دنیا میں اپنا نام رکھتی ہیں، اپنی شہرت رکھتی ہیں، تو ان کی جو بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں، جیسے ہی کوئی شخص اس خاص کمپنی کی کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے دوست احباب کو، گھر والوں کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ فلاں ملک میں بنی ہوئی ہے، فلاں کمپنی کی یہ ایجاد ہے، اور فلاں ملک اور فلاں کمپنی وہاں کوئی غلط مال نہیں بنتا۔ گویا کہ اس کی ایک ساکھ قائم ہو جاتی ہے، لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں۔ بس یہی ساکھ اور اعتبار یہ صادق اور امین ہونے کی وجہ سے انہیں ملتا ہے۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا ہے۔ وہ سیاستدان ہے، وہ استاد ہے، وہ دانشور ہے، وہ صحافی ہے، وہ ادارے کا سربراہ ہے، وہ ملک کا حاکم ہے، وہ مسجد و محراب کے ممبر پر کھڑا ہے یا کلاس روم میں کھڑا ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص جو دنیا میں کسی اعتبار سے ذمہ دار بنتا ہے کسی چیز کا، تو اسے ایک صادق یعنی سچ بولنے والے فرد کے طور پر وہ کام کرنا چاہیے۔ امین یعنی دیانت اور امانت کے ساتھ
وہ کام پورا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صفات اہل ایمان کی بنیادی صفات میں شامل فرما دی اور ہمیں اس کا پابند بنا دیا کہ ہم اس کو اختیار کریں اور اپنی پہچان جھوٹے شخص کے طور پر، بددیانت شخص کے طور پر، کرپٹ شخص کے طور پر اپنا تعارف نہ پیش کریں۔ اور دیکھیے ایک اور بات جان لیجیے اچھی طریقے سے، میں اپنی زبان سے اپنے آپ کو سچا کہتا رہوں، امانت دار کہتا رہوں، دیانت دار کہتا رہوں، تو میرے اپنے بیان سے یہ بات پوری نہیں ہوگی۔ مجھے اپنے بیان کی تصدیق لوگوں کے بیانات سے کرنی پڑے گی۔ لوگ کہیں کہ فلاں شخص، فلاں ادارہ، فلاں کمپنی، فلاں جماعت وہ سچائی اور امانت کو اختیار کرتی ہے اور ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ خود سے کہیں گے تو کون مانتا ہے، اور نہ ہی یہ صحیح بات ہے کہ بندہ اپنے منہ میاں مٹھو خود بننے کی کوشش کرے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ لوگ گواہی دیں، دوسرے گواہی دیں، اور ان کی زندگی میں تجربے سے پتہ چلے، لوگ کہیں کہ میں نے فلاں بندے سے مال خریدا تھا، بالکل کھرا اور سچا آدمی ہے، فلاں بندے کے ساتھ لین دین کیا تھا، بالکل کھرا اور سچا آدمی ہے، فلاں سے رشتہ ناتا کیا تھا، کھرا اور سچا آدمی ہے، فلاں کو میں نے ووٹ دیا تھا، کھرا اور سچا آدمی ہے۔ اس طریقے سے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں تو دوسرے کا عمل اور کردار بتائے گا کہ وہ صادق اور امین تھا یا نہیں تھا۔ لیکن صادق اور امین ہونا یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہی تو اصل خوبی ہے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اسے اپنے رسول کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے اور اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ میں اس راستے کو اختیار کر رہا ہوں جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے بنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اس بات کو پسند کرتے ہیں، تو جس بات کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں میں بھی پسند کروں گا۔ تو اس وجہ سے جھوٹا آدمی اگر کسی چالاکی سے اور کسی خاص ٹرک سے کچھ پیسے کما بھی لیتا ہے، کسی بندے کو، کسی ادارے کو دھوکہ دے بھی لیتا ہے، تو وہ اپنے طور پر چاہے کتنا ہی کننگ کیوں نہ ہو اور کتنا ہی فخر کیوں نہ کرتا ہو کہ میں نے دیکھا فلاں شخص کو، فلاں افراد کو یا قوم کو کس طرح الو بنایا، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ در حقیقت خود ہی الو بن رہا ہے، بس ابھی اسے پتہ نہیں چلا۔ جب زندگی کا خاتمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، تو اس وقت اس کا اندازہ ہوگا کہ وہ دنیا میں عقل مند آدمی تھا یا بے وقوف اور نادان تھا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ذات پر مختلف وجوہات کی یا مختلف ذرائع سے پردہ ڈالے رکھے، خوف دلا کر، دھونس دھاندلی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی اصلیت چھپ نہیں سکتی۔ بعض اوقات وہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو آشکار کر دیتا ہے اور بعض اوقات ڈھیل دیتے ہوئے دنیا میں اسے یہ موقع نہیں ملتا، لیکن آخرت میں سب کچا چھٹا کھل جائے گا اور اس کی تمام اصلیت ظاہر ہو جائے گی۔ تو اس وقت کی بدنامی دنیا کی معمولی بدنامی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ تو اہل ایمان جو اپنے آپ کو مسلم اور مومن کہتے ہیں، انہیں ان دونوں صفات کو معمولی صفات نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ سے سچ بولا ہوتا تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ دنیا میں جو لوگ آپ کو سچے دکھائی دیں، ان کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہو، ان کا کردار بتا رہا ہو کہ یہ لوگ سچائی پر چلنے والے ہیں، تو ان کا ساتھ دینا، ان کا ساتھی بننا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ نے